الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسان سے مراد یہاں افضل البشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ علمہ البیان، اور ان کو ما کان و ما یکون کا علم دے دیا، یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، قیامت تک کے تمام علم کو حضور علیہ السلام کو دے دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب میں ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج اگر نہ ہوتا تو دن ہی نہ ہوتا، ہمیشہ رات ہی ہوتی، اور چاند نہ ہوتا تو اس سے مہینے کا پتہ نہ چلتا، اور بہت سی نعمت سے ہم محروم ہو جاتے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے، لیکن یہاں تمام سبزے مراد ہیں۔ تمام سبزے والشجر اور درخت یسجدان مولا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا۔ ووضع المیزان، اور میزان کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو اے لوگو میزان میں کمی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط، وزن کو انصاف کے ساتھ تولو۔ ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ والارض وضعها للانعام، اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاکہہ، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور گلاف دار کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج ہے، یعنی اناج اور بھوسا بھی، یعنی اناج ایسا پیدا کیا کہ اس میں سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور جو اس کا بھوسا نکلے اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، تم اس کو اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ والریحان، اور طرح طرح کے خوشبودار پھول ہم نے پیدا کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جناتو انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق دونوں مغربوں کا رب ہے۔ دونوں مشرق سے مراد کہ ٹھنڈی اور گرمی میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور دونوں مغرب سے مراد ٹھنڈی اور گرمی میں جب سورج ڈوبتا ہے۔ دونوں مشرق دونوں مغرب کا وہ رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندروں کو جاری کر دیا۔ یلتقیان، جو آپس میں ملتے تو ہیں۔ بینہما برزخ، ہم نے ان کے درمیان آڑ بنا دیا ہے۔ لا یبغیان، جو ان دونوں پانی کو نہیں ملنے دیتا، یعنی دو سمندر تو ہیں آپس میں ملتے ہیں، لیکن ہم نے ایک آڑ بنا دیا ہے۔ وہ پانی نہ ادھر آتا ہے نہ یہ پانی ادھر جاتا ہے، ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے لولو نکلتا ہے۔ لولو کا مطلب ایک موتی ہے، والمرجان، اور لولو والمرجان، اور مونگا نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے لیے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں ہیں، پہاڑ کی طرح، یعنی پہاڑ کی طرح سمندر میں کشتی کو کون ٹھہرا رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ایک دن ہر چیز جو زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیز ہیں سب اس کے منگتے ہیں، سب اس کے طرف محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر دن ایک الگ شان ہے۔
اس آیت کے ذریعے اللہ نے یہودیوں کا رد کر دیا، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ سنیچر والے دن یعنی ہفتے کے دن اللہ کچھ نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر دن ایک الگ شان ہے، کبھی وہ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، دن کیا ہر وقت اس کی الگ شان ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو بچا رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہر وقت اس کی الگ شان ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات و انسان کے گروہ، ان قریب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات و انسان کی گروہ، اگر تم چاہتے ہو، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم زمین و آسمان کو پھاڑ کر نکل جاؤ، تو فانفذوا، پھاڑ کر نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، کہیں بھی نہیں جا سکتے، لیکن کہیں بھی جاؤ گے الا بسلطان، وہاں سلطان کی بادشاہیت ہوگی، وہاں رب کی بادشاہیت ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کے شعلے پیش کیے جائیں گے، ونحاس، دھواں والا آگ، فلا تنتصران، تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ گلاب کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اس دن جب بادل پھٹے گا، آسمان پھٹے گا، اس دن تم سے تمہارے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، نہ جنات سے نہ انسان سے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اس دن مجرمین اپنے پیشانیوں کے ذریعے، چہروں کے ذریعے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کے پیشانیوں اور ان کے قدموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، آج یہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے کیونکہ کوئی اور پانی نہ ہوگا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے لیے فیہما عینان تجریان، اس کے لیے دو خوشے والی جنت ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ اکبر، جس میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں ہر طریقے کا پھل دو طرح کا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، اس دن وہ لوگ فرش پر، یعنی متقین علی فرش بطائنها، وہ لوگ ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ من استبرق وجن الجنتین دان، ایسے تکیے پر جو ریشمی لباس کا ہوگا۔ وجن الجنتین دان، اللہ اکبر، پھل ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ اتنا آتا ہے حدیث شریف میں کہ ہاتھ سے توڑیں گے، منہ میں رکھ لیں گے، اتنا قریب آ جائے گا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، اس میں نیک بیبیاں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کو نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اس سے پہلے چھوا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت و مرجان کی طرح چمک رہی ہوں گی، یعنی ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہی ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس وقت اللہ کہے گا کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونہما جنتان، ان دونوں کے علاوہ بھی اور دو جنتیں ہوں گی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ اب جو دو جنتیں اور بتائی اللہ نے ایکسٹرا، ان کا حال سنیے۔ مدہامتان، وہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گی، اتنی ہری ہوں گی، یعنی ان کے پتے، اس باغ کے پتے اتنے ہرے ہوں گے، دور سے دیکھنے پر وہ سیاہ دکھ رہے ہوں گے، کالے دکھ رہے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے جاری ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہہ، اس میں ہر طرح کا میوہ ہوگا، پھل ہوگا۔ ونخل، کھجور ہوں گے۔ ورمان، اور انگور ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، اس میں اچھی بیویاں ہوں گی۔
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو پردے کے آڑ میں ہوں گی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو نہ انسان نے نہ کسی جن نے اس سے پہلے چھوا ہوگا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی ریشمی بستر پر لیٹے ہوں گے، وعبقری حسان، اب بڑے آرام و چین میں ہوں گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بے شک تمہارے رب کا نام بڑا بابرکت والا ہے، جو جلال والا ہے، جو عزت والا ہے۔